دوستو اگر سوال کیا جائے کہ انسان کون ہے یا کیا ہے تو عموماً اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایک ہڈی پٹھوں اور گوشت کا وجود جسے پینے کے لیے پانی چاہیے، سانس لینے کے لیے آکسیجن اور خوراک کے طور پر چاول، گندم اور گوشت وغیرہ، یا انسان ایک شعور، فکر، نظریے اور سوچ کے حامل وجود کا نام ہے۔ نہ جانے رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات صرف اس سیارے زمین پہ رہنے والی مخلوقات میں قرار دیا ہے یا 93 بلین لائٹ ایئرز میں پھیلی اصلاح محدود کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات میں۔ اگر ہم اپنے محدود زمینی نظریے سے دیکھیں تو ہم صرف خود کو انسان تصور کرتے ہیں جو فکر، سوچ، شعور کا حامل ہے اور جسے جینے کے لیے پانی، گندم، چاول اور آکسیجن ضروری ہے، جو گوشت پوست کا ایک وجود ہے۔ دوسرے سیاروں اور جانداروں پر بھی ہم اسی پرسپیکٹو سے زندگی کی تلاش کرتے ہیں جو ہمارے جیسے وجود کے حامل انسان کے جینے کے لیے ماحول اور خوراک کا حامل ہو۔ لیکن اگر ہم لامحدود کائناتی اور الہی تصور سے انسان کی حقیقت کو جاننے سمجھنے کی کوشش شروع کریں تو کیا انسان کسی دوسرے انداز کے ظاہری وجود میں نہیں ہو سکتا؟ شاید ایسا وجود جو ہیلیم یا کسی دوسری گیس میں سانس لیتا ہو، جو پینے کے لیے تیزاب HCl یا کوئی دوسرا مادہ استعمال کرتا ہو اور وہی مادہ اس کی زندگی کے لیے ویسا ہی ہو جیسا ہمارے لیے پانی ہے۔ اس وجود کی بنیادی خوراک کچھ الگ انداز کی یا اس کے اپنے سیارے سے پیدا ہونے والی اجناس ہوں جنہیں رب العالمین نے اس کے وجود کے حساب سے ان کی خوراک مقرر فرمایا ہو، وہ بھی ایک الگ ظاہری وجود میں انسان ہی ہو لیکن شعور، نظریہ، فکر، سوچ ویسی ہی اس کی بھی ہو جیسی زمینی انسان کی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی شکل و صورت بھی بالکل ہمارے جیسی ہو لیکن اندر کی جسمانی مشینری ہم سے قطعی مختلف ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی شکل و صورت بھی ہم سے مختلف ہو۔ کیا پتہ مارس، جوپیٹر اور دوسرے سیاروں پہ بھی دوسری اقسام کے انسان جو شعور، فکر اور سوچ رکھتے ہوں دوسری ڈائمینشنز میں زندہ ہوں، جنہیں ہماری یہ 586 میگا پکسل والی نظریں بہت سی دوسری چیزوں کی طرح نہیں دیکھ پاتی، اور ممکن ہے وہ بھی ہمیں نہ دیکھ پاتے ہوں جس ڈائمینشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ زمین میں جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تب قرآن کے مطابق ملائکہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ تو اسے پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون اور فساد کرے گا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ فرشتے سیارہ زمین پر انسان کے پیدا کیے جانے سے پہلے سے انسان کو جانتے تھے اور حضرت انسان کے خون اور فساد اور فتنوں کو اس زمین یا کسی دوسری زمینوں یا سیاروں پر یقیناً پہلے دیکھ چکے تھے۔ اللہ کی یہ وسیع کائنات، اس کی شان اور اسراروں کا ایک لامحدود سمندر ہے۔ یہاں اللہ کی پیدا کی گئی تمام مخلوقات اس کے پیدا کیے ہوئے وقت حساب میں الگ الگ حالتوں اور جہتوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ہر مخلوق کو من جانب الہی اسی کے ارادہ اٹل سے ڈیزائن اور پروگرام کیا گیا ہے۔ ان کا رزق، خوراک، پسند اور ناپسند بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے جسم اور قلب لاشعور میں پروگرام کی ہے۔ ہمیں نیلا آسمان اور سمندر اور ہرا سبزہ کیوں پسند ہے، اور اس جیسا بہت کچھ جو ہماری پسند اور ناپسند ہے، آخر کیوں؟ غور کیجئے، یہ انتہائی دلچسپ کیوں ہے؟ اس سوال میں شان الہی پوشیدہ ہے۔ انسان کی کچھ بھی پسند یا ناپسند ہو، وہ اس نے ذاتی طور پر اپنے اندر پیدا نہیں کر لی۔ اصل میں اس کے اطراف اور نظارے جس رنگ اور انداز کے پیدا کیے گئے ہیں، اس کے لاشعور میں ان کو پسند کیا جانا ہی پروگرام کیا گیا ہے۔ پھر ہم اس جانب پلٹتے ہیں کہ ممکن ہے دوسرے سیاروں پہ بسنے والا انسان لال رنگ کا آسمان، نیلا سورج، پیلا سمندر اور ہریالی کی جگہ اور کوئی رنگ پسند کرتا ہو جو اس کے لاشعور میں پسند کیے جانے کے لیے خالق کائنات نے پروگرام کیا ہے۔ اس کا قدرتی ماحول وہی ہو اور اس کی طبیعت کو اس ہی سے وہ تازگی اور خوشگواری حاصل ہوتی ہو جو ہمیں اپنے زمینی قدرتی ماحول اور رنگوں میں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی راہ میں مسلسل غور و فکر اور تحقیق کا حکم دیا ہے۔ انسان جتنا اس کے ذات پہ فکر اور غور کرے گا، اتنے ہی اسرار اور الہی سوچ کے دروازے اس پہ کھلتے چلے جائیں گے۔ وہ وسیع النظر اور وسیع القلب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی سوچ، فکر، عام انسان جو سونے جاگنے، عیش و عشرت اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان انسانوں سے بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ اس کی زندگی میں خصوصی برکات شامل فرمائے گا اور اپنا پاک علم اپنے بہترین وسیلوں یا الہی ذہنی سے اسے عطا فرمائے گا۔